السلام علیکم۔ تم رب کی حکمتوں کو نہیں جان پاتے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس تکلیف کے بعد تمہیں کیا انعام ملنے والا ہے، تمہیں وہ تکلیف پھول کی نازک کلیوں کی مانند محسوس ہو، پھر ہر کانٹے سے گزر جاؤ گے، پھر تڑپو گے نہیں، بلکہ اس خوشی کے ملنے پر، اس انعام کے ملنے پر، اس کن پایا کون کی راہیں دیکھو گے، انتظار کرو گے، مگر یقین کے ساتھ، کیونکہ تکلیف کے بعد ملنے والی منزل جو اتنی دلکش خوبصورت ہوگی، اور کیا پتہ تمہاری چاہتوں کا حاصل ہی مل جائے اس منزل پر۔ اور یقین کرو، تکلیف جب بڑھنے لگے، آنسو سے آنکھیں بھیگ جائیں اور منہ سے اللہ نکل رہا ہو، تڑپ سے نڈھال ہو جاؤ، درد جب حد سے گزرنے لگے، تو رب کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دیتا ہے۔ اس پر ملنے والا انعام اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس درد کی شدت تو اس انعام سے بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ پھر خود ہی منہ سے پکارو گے، یا اللہ، بے تکلیف چھوٹی تھی اس انعام کے آگے۔ پھر سارے درد بھول کے شکر کے سجدے میں گر جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیے، کندن کو پگھلنا پڑتا ہے سونا بننے کے لیے، اینٹوں کو بھٹی میں جلنا پڑتا ہے پکنے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے۔ اسی طرح انسان کو بھی آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر مضبوط بنایا جاتا ہے، رب کی محبت سے آشنا کروایا جاتا ہے۔ اس میں بھی رب نے بہتری تو تمہارے لیے رکھی ہے، پھر بھی ہمت ہار رہے ہو، صبر رکھو، تمہیں تو ایک بڑا مقام ملنے والا ہے۔ آزمائشیں تو وقتی ہیں جو ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا ساتھ، اس کی محبت ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ کیا ایسا نہیں چاہتے ہو؟ آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ آزمائشیں نہ آئیں، اللہ سے ملنے کا پتہ کیسے ملے؟ اس رب نے کہا ہے، مجھ سے مانگو، بے اختیار بے پناہ مانگنے کا تقاضا کیسے پورا ہو؟ سمجھو تو صحیح، اللہ آزمائشوں کے ذریعے تمہیں مضبوط بنا کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر تم کیوں مایوس ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، انگنت عطا کرتا ہے، تم اس کے ذرا سے امتحان سے گھبرا بیٹھے ہو۔